اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قربت کی بات اجیبو، اب آ رہی ہے دعا کی بات اس کی۔ اجیبو، اب اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں، میں قبول کرتا ہوں۔ ترجمہ ہے میں جواب دیتا ہوں۔ اجیبو دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کا میں جواب دیتا ہوں۔ اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ لفظ دعا کا مطلب ہے پکار۔ یہ جو ہمارے یہاں تصور اردو میں نا دعا مانگنا، لفظ جو بولتے ہیں ہم دعا مانگو، دعا کا مطلب ہے پکارنا، جو صحیح ترجمہ ہے۔ اب آپ ایسے بول سکتے ہیں پکار مانگو، اور الفاظ دیکھیے قرآن میں دوسری جگہ جو دعا کیا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، الی دار السلام، واللہ یدعو، اللہ تمہیں پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے۔ اللہ تم سے دعا نہیں کر رہا، اللہ تمہیں پکار رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف کہ آ جاؤ سلامتی کے گھر میں، تم سے دعا نہیں کر رہا۔ یہ لفظ یدعو جہاں کہیں تو کہتے ہیں دعا کرنا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے دعا کر، تو دعا کا مطلب پکار ہے، دعا کا مطلب کچھ مانگنا نہیں ہے، یہ دعا مانگنا ہم اردو میں کہتے ہیں۔ ایسے ہی اور ہے اور آیتیں جہاں پر دعا کی بات واضح ہوئی کہ دعا کا اصل مطلب کیا ہے، تاکہ اللہ کی اور رسول کی پکار کا جواب دو۔ اللہ اور رسول، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، استجیبوا اللہ وللرسول، جواب دو اللہ کے اور رسول کا، اذا دعاکم، جب وہ تم سے دعا کریں۔ اللہ دعا کرے گا تم سے، رسول تم سے دعا کریں گے۔ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں۔ تو یہ جو لفظ دعا ہے اس کا مطلب ہے پکار۔ ہمارے یہاں اردو میں ہو گیا دعا مانگنا، کہ بھئی اس کی بھیک دے دے، یا اور دعا مانگنے کے تصور کے ساتھ ہی فوراً ہاتھ پھیرتے ہیں کہ کچھ آئے گا، کچھ دیا جائے گا فوراً۔ تو جو دیا جاتا ہے دعا کے جواب میں، قرآن نے ہر جگہ قرآن شریف میں جہاں لفظ دعا آیا ہے اس کے جواب میں قرآن نے کہا ہے جواب دیا جاتا ہے۔ اجیب، میں جواب دیتا ہوں جب بھی کوئی پکار، دعا کرنے والا نہیں، اب دعا کرنے والا بھی ٹھیک ہے، لیکن دعا کا مطلب چونکہ ہم نے غلط سمجھ لیا اس لیے صحیح ترجمہ کریں اوریجنل جو، تاکہ مطلب سمجھ۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، اللہ نے فرمایا میں قریب ہوں، کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ اب آپ نے دعا کی، یعنی اللہ کو پکارا کسی معاملے میں، کب پکارا جاتا ہے؟ جب پریشانی میں ہوتے ہیں، جا رہے ہیں ایک دوراہا آ گیا، راستہ نہیں معلوم، ادھر جائیں ادھر، آپ تلاش کر رہے ہیں، کیسے پتہ چلے گا بھائی؟ کوئی اگر مل جائے تو ذرا سنیے، بات سنیے، کدھر جانا ہے، ذرا رکیے، ذرا سا بتائیے، یہ پکارنا ہے کدھر جانا ہے۔ تو جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی دقت آتی ہے تو پکارا جاتا ہے دوسرے کو۔ تو کہا کہ میں قریب میں ہوں اور جب میں جواب دیتا ہوں، پھر جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی مجھے دعا کرتا ہے، یعنی مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ اب آپ دعا کرتے ہیں اپنی دقتوں میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنے مسائل میں، اور دین کے مقاموں کے لیے بھی، دین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، دنیا کی ضرورتوں کے لیے بھی، اور اللہ کی طرف سے جواب آ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا میں جواب دیتا ہوں، ترجمہ ہم کر لیتے ہیں قبول۔ ارے قبول سب کی نہیں ہوتی، ہو بھی نہیں سکتی، یہ سختی والی بات۔ دو مقدمے میں دو لوگ ہیں ایک دوسرے کے خلاف، عدالت میں مقدمہ ہے، دونوں دعا کر رہے ہیں کہ میں جیت جاؤں، ایک ہی جیتے گا، دونوں نہیں جیتیں گے۔ اب وہ کئی نیتا بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں کہ میں مکھیہ منتری بن جاؤں، ایک ہی بنے گا، وہ کئی نہیں بنیں گے۔ تو سب کی قبول، جسے قبولیابی یہاں کہتے ہیں، وہ سب کی نہیں ہوتی۔ اللہ کا قانون ایسا ہی ہے کہ نہیں ہو سکتی، یہ قانون اللہ نے ایسی بنایا۔
اور اللہ کا قانون بدلے گا نہیں. قانون کے خلاف نہیں ہوگی قبول. یہ دعا قانون کے خلاف ہے کہ 4 لوگ دعا کریں کہ میں مکھ منتری بن جاؤں, میں پردھان منتری بن جاؤں, یا فلاں بن جاؤں. یہ دعا 5 بچے دعا مانگ رہے ہیں کہ میں ٹاپ کر لوں, پہلی پوزیشن میری آ جائے, 5 کی نہیں آئے گی, 1 کی آئے گی. یہ قانون کے خلاف ہے. یہ بات تو قانون کے خلاف نہیں پورا ہوگا. مانگنے والے مانگے, پورا جو کچھ ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا, اس کے خلاف نہیں ہوگا. 2 میں سے مقدمے میں 1 جیتے گا. یہ قانون کے خلاف ہے کہ دونوں جیت جائیں گے. اگر دونوں مخالف ہیں ایک دوسرے کے, اور مخالف بات اگر مانگ رہے ہیں ایک دوسرے سے, کمپرومائز اگر نہیں ہوا ہے تو 1 ہی جیتے گا. یہ قانون ہے. تو قانون کے خلاف نہیں چلے گی بات. کہا کہ میں جواب دیتا ہوں. اسے قبول لفظ جو ہے یہ ہمارے پاس, ہم نے اپنے ترجموں میں کر لیا قبول. جب بھی مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں کہ تم نے کوئی مسئلہ پوچھا, جواب آ گیا. اور اللہ کے پاس سے جواب آتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے, جو تم کہہ رہے ہو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے. اب جواب کیسے سنیں؟ کتنی دعائیں کرتے ہیں, دن رات کرتے ہیں, آج کریں گے, آج کی شب کریں گے, تو پھر کیسے اللہ کی طرف سے تو جواب, اور کہا کہ میں دیتا ہوں, تو پھر جواب کدھر ہے اور کیسے ملے گا آپ کو, کیسے سنیں گے؟ جواب دے چکا ہے پہلے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, ہم نے ایک کتاب تمہاری طرف بھیجی ہے, اس میں تم سب کا ذکر ہے, تم سب کا. ایک جگہ کہا کہ ارے یہ وہم فی ذکرہم معرضون, اپنے یہ کدھر قرآن سے بھاگ رہے ہیں, اپنے ذکر سے بھاگ رہے ہیں. فی ذکرہم, اپنے ذکر سے بھاگ رہے ہیں. یہ جتنے سوال کر رہے ہیں ایڈوانس سے جواب دیا ہوا ہے موجود. تب اس جواب کو لینے کے لیے تو ادھر جائیے نا, جواب تو مل گیا. جواب آپ کے اوپر فرشتہ لے کے وحی کی طرح نہیں آئے گا, وحی لے کر نہیں آئے گا انبیاء کے نبیوں کی طرح. اور وہ تو ہر ایک کی کہہ رہا ہے, ہر ایک کی پکار کا دے رہا ہوں جواب. تو وہ جواب اس نے دیا ہے, جواب آپ کو وہاں سے ملے گا. تو مسائل کا حل یہاں پر ہے, آپ پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں. تھوڑا سا وقت لگائیے اسے سمجھنے کے لیے کہ کہاں پر میرے کس مسئلے کا حل کہاں پر ہے. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن